بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں۔ حضرات، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی فطرت میں قدرت نے یہ کشش رکھی ہے کہ انسان اگر سنجیدگی اور منصفانہ مزاج سے غور کرے تو وہ ضرور اس کا معترف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حق ایک ایسی چیز ہے جو قلب سلیم اور منصف دل کو دستک دیے بغیر نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا اعتراف نہ یہ کہ صرف اس کے ماننے والوں نے کیا، بلکہ اسلام کی واضح ہدایات اور روشن تعلیمات سے محروم رہنے والوں نے بھی اسلام کی خوبیوں کے گن گائے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام، ہادی عالم، رہبر کامل، فخر کائنات، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے بدترین دشمنوں نے بھی پرتپاک انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو آئیے آج سنتے ہیں کہ کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم نے آج سے 1400 سال قبل بعض غیر مسلموں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے، مگر اس کے باوجود وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس دعوتی خط بھیجا تو ہرقل نے مکہ کے قافلہ جس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے کو بلا بھیجا تاکہ اس خط میں مذکور شخصیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی جا سکے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہرقل کی پوچھ تاچھ میں حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ خود حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ محمد کے بارے میں جھوٹ موٹ بول کر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ میری قوم مجھے جھوٹ کا طعنہ دے گی، اور اندر سے دل بھی مطمئن نہیں تھا، دل بھی آمادہ نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب، سچائی، امانت داری اور ان کے پیغام حق کے بارے میں ہرقل کے سامنے سچ سچ کہنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ میں بہت ہی کٹھن اور دردناک اذیتوں کے ساتھ گزاری۔ آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں 3 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ محض دعوت حق کی خاطر مشرکین مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا گیا، جس میں اتھر پر غلاظت پھینکی گئی، پتھر مارے گئے جس سے جسم اطہر لہو لہان ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ قتل کی سازش تک رچی گئی۔ لیکن قربان جائیے کہ ایسے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ جب حجر اسود کو دیوار کعبہ پر نصب کرنا تھا تو مکہ کے قبیلے اس سعادت کے لیے جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کو ملے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ ہی کو حکم تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اور جس طرح کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی سارے قبیلے کو یہ موقع عنایت فرماتے ہوئے پتھر کو اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا، جس پر کسی نے بھی چوں چرا نہیں کی۔ محترم سامعین اکرام، ہر زمانے میں ایسے مفکرین، مؤرخین اور اصحاب علم و دانش پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی اعلیٰ صفات، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے بلند اخلاق، آپ کی عادات شریفہ، آپ کی حکمت عملی اور فکر و تدبر کو تسلیم کیا، داد دی، پھر آنے والی نسلوں کے لیے شہادت کے طور پر سپرد اقتداس کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور پاکیزہ سیرت کا ایک مختصر خاکہ عیسائیوں کی طرف سے مرتب کردہ کرچز انسائیکلوپیڈیا میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز تھے، خندزن اور پر استقامت تھے، غصے کو پینے والے
اور شدت سے دور تھے۔ آپ ظالم نہیں تھے، اپنے مسلمان متبعین کو اخلاق حمیدہ اور خوشروئی سے آراستہ ہونے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ امریکی ماہر فلکیات ہیں۔ آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کے مشہور اور ممتاز شخصیتوں پر تحقیق کر کے ان میں سے 100 افراد کو منتخب کیا، اور ان 100 اہم شخصیتوں میں سب سے اہم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور اپنی کتاب میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ یہ خود عیسائی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس پر بعض عیسائیوں نے اعتراضات کیے تو دوسرے ایڈیشن میں اس نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ بہت ہی غور فکر کرنے کے بعد جن کا جو مقام تھا میں نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے انقلابی کارنامے انجام دیے وہ کارنامے ان کے بغیر بھی رونما ہو سکتے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اتنا عظیم الشان عظیم کارنامہ کبھی بھی انجام نہیں پا سکتا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مرکز ثقل تھی جس کی طرف سب کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے چند ہی سالوں میں دنیا کے جھوٹے خداؤں سے آزاد کرا دیا۔ عرب کے لوگوں نے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے توبہ کر لی، مٹی کے بت مٹی میں ملا دیے گئے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کے سبب انجام پایا۔ پروفیسر راما کرشنا راؤ میسور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک محبت اور اخوت سے لبریز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی کا ایک مینارہ تھی۔ 14 صدیاں گزر گئیں مگر یہ روشنی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور امتداد زمانہ کے باوجود اس چراغ کی لو سے زمانہ آج تک رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس کی پوری سچائی میں جانا بہت مشکل ہے۔ ہم صرف چند پہلوؤں کو ہی پکڑ سکتے ہیں۔ محمد ایک نبی بھی ہیں، محمد ایک سپہ سالار بھی، تاجر بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی، یتیموں کے مولا بھی ہیں، غلاموں کے محافظ بھی ہیں، مظلوم عورتوں کے نجات دہندہ بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ ان تمام اعلیٰ صفات میں اور انسانی سرگرمیوں میں آپ ایک ہیرو کی طرح ہیں۔ رانا بھگوان داس لکھتے ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صفات اور ان کے تمام کارناموں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے بڑے بزرگ اور سب سے برتر دکھائی دیتے ہیں۔ بابا قوم مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ مغرب خطرناک تاریکی میں بھٹک رہا تھا، مشرق میں روشن ہونے والے اسلام کے بلند سورج نے مستحق عذاب دنیا کو روشن و منور کر دیا اور باشندگان دنیا کو سلامتی، راحت و طمانینت بخشا۔ اسلام باطل مذہب نہیں۔ جب بھی ہندوؤں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں تلاش جستجو کی ہے تو اس کے ایسے ہی گرویدہ ہو گئے جیسا کہ میں یعنی گاندھی جی اس کا گرویدہ ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام محمد ہے۔ محمد کے معنی ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے۔ آج یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں۔ غیر مسلموں نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ انہوں نے بھی آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی، ریسرچ کیے اور PhD مقالے لکھے، پھر دنیا کے سامنے گواہی دی۔ ہم کہاں تک ان کو شمار کرائیں؟ کسی کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ مگر افسوس کہ انہوں نے صرف آپ کو جانا اور خوب جانا لیکن مانا نہیں۔ کاش کہ وہ مان بھی لیتے۔ بہرحال اب میں جارج
برنارڈ شاہ کے اس قول پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر روتی سسکتی انسانیت سکون چاہتی ہے تو اسے آج بھی وہ اصول رائج کرنے پڑیں گے جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے پیش کیے تھے۔ انہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔